بھئی تو ہے کون ہے؟ تو نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ تجھے درد کس کے ساتھ ہے؟ تجھے تکلیف کس کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا بابا جی تو چلے گئے، ابھی بھی چیخیں نکل رہی ہیں تیری۔ الحمدللہ ایسی خوراک دے کے گئے، ایسا انجیکشن لگائے، تا صبح قیامت تکلیف اسی کو ہوگی جو دین اسلام کا منکر ہو، تکلیف اسی کو ہوگی جو دین مصطفیٰ کا دشمن ہو، تکلیف اس کو ہوگی جو ختم نبوت کا غدار ہو، جو ہو وفادار چاہے گناہ گار ہو، اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ میں یہاں پر ایک حدیث پاک عرض کر دوں، کہیں کو پریشان نہ کرے بات میں کہ ہم تو حضور کا نعرہ مسجد میں نہیں لگتے تھے، تو بابے کا نعرہ لگاتے۔ میں حدیث پاک پڑھ دوں انشاءاللہ، یہ میکسیکو مال اور نیروبینڈ کے ٹیکے جیسا اثر کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ ضرورت ہوتی پھر ہما جہت ہے، اس وجہ سے حکمت کا علاج بھی اور ہومیوپیتھک کا بھی اور ایلوپیتھ تینوں ساتھ رکھتے ہیں، کبھی کوئی مریض ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے لیے 1122 پتہ نہیں کب پہنچ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام غزالی نے مکاشفۃ الکل کو دقائق الاخبار میں اس روایت کو نقل فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ آپ فرماتے قیامت والے دن ایک گناہ گار کو اللہ پاک فرمائے گا اس کو دوزخ میں لے جاؤ، اس کے گناہ زیادہ ہوئے، یترجح سیئات علی حسنات، اس کے گناہ زیادہ دیکھیاں تھوڑی، اللہ فرمائے گا اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ جب وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا پھر رب خود فرمائے گا، یقول اللہ تعالی جبریل کو فرمائے گا جبریل اس کو واپسی لیا، اس کو واپس لیا۔ جب واپس آئے گا پھر اللہ پاک فرمائے گا جبریل یسألہ هل جلست فی الدنیا مع العلماء، اس سے پوچھ تو صحیح کبھی کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا تھا، علماء کی صحبت میں بیٹھا تھا۔ یہاں سے علماء حق مراد ہے، 2 نمبر وہ تو ویسے بھی سارے سرکاری درباری بن جاتا ہے۔ اللہ یہاں سے 1 نمبر مولوی، 1 نمبر عالم، امام اعظم حنیفہ جیسا، جس کو چیف جسٹس قاضی القضات کا عہدہ دیا جائے، لیکن ہمارے تخت سکندری پہ ہم تھوکتے نہیں، ہمارا بستر لگا ہوا آقا تیری کے لیے، مار کھائی روزانہ 30 کوڑے لگتے تھے میرے امام کو، 6 لاکھ حدیثیں جس کو یاد ہوگا، اتنے بڑے امام جن کو سند کسی یونیورسٹی سے نہیں، کسی اسکول کیڈٹ سے نہیں، بلکہ ڈائریکٹ گنبد خضرا سے جن کو سند ملی ہو۔ کیا آپ وہاں سلام پیش کریں السلام علیکم یا امام المسلمین، قربان جانا، تو جواب آئے وعلیکم السلام یا امام المؤمنین، قربان جانا۔ کئی لوگ ایسے زبردستی حنفی جی ہم بھی حنفی ہیں جی، میں کہ نام تو کیوں چڑھتا ہے، تو حنفی ہے تو نام سے کیوں چڑھتا ہے، درود السلام سے کیوں چڑھتا ہے، یا رسول اللہ سے کیوں چڑھتا ہے؟ میں کہا میرے تو امام اعظم حنیفہ نے نعت شروع ہی کی یا سے، یا سید السادات جیتو کا قاصدا ورجو رضا کا محتمی رہبا واللہ یا خیر الخلائق کلمن مشوق لا یرم سوا انت الذی لولا کما خلق امرو کلا ولا خلق الورا لولا۔ آپ فرماتے ہیں سونیا دل چیر کے دیکھ تیرے نام تو سوا تیرے عشق سے یا سید السادات، یا میں نے کہا یہ امام اعظم حنیفہ تو نعت سے چڑھتا ہے، جیسے میں نے نعت پڑھ دی اور سارے بچے اٹھ رہے ہمارے یہاں صبح ساری کی وقت مجھے کمپلین کیوں لگی تھی ہمارے بچے اٹھتے کہ ساری کا ٹائم اٹھاؤ، نوستی بنانا ہم کو، نور حضور کا وقت ہے ہر گھر میں جناب، بچے بھی اٹھے بڑے بھی اٹھے ساری کی بہت اٹھاؤ، تکلیف کس کی؟ نعت درود السلام۔
دودھ مرنے کا مقام نہیں. یہ کون سا امتی جو جہان میں گند ہو رہا ہو، برائی ہو رہی ہو، گانے سے تکلیف نہیں ہو، اللہ کو صرف ناز سے تکلیف ہو. آپ جی دین کی آئیں جی، آپ 3 دن صرف ہمارے ساتھ لگائیں. الحمدللہ 3 دن ہمارے ساتھ لگائیں. اور جناب جی 3 دن کے بعد کیا ہوگا جی؟ منہ سے درود و سلام کی خوشبو نہیں ہے. حضور کا علم نہیں مانے، حضور کا نور نہیں مانے. میں آج سے پچھلے دن ٹوٹ گئے نا، وہ سارے جناب جی مشرک تھے، کافر تھے، بدتی تھے. کیوں جی؟ انگوٹھے چومتے تھے حضور کے نام پہ. یہ 3 دن کا اثر. میں کہا الحمدللہ 3 دن دور میں نہیں، ایک دن ساڑھے بابے دور سے جلال مشہور نہ میرے گھر سے. چلو 3 دن لگا، صرف ایک حاضری پڑھ لی، ادھر جا کے صرف کچھ بھی لگا نعرہ لگا دے. انشاءاللہ میرا وجدان اور ایمان کہتا ہے الحمدللہ. سرف ایکسل سے کپڑے شاید اتنی جلدی نہ دھلے، اتنے صاف بھی نہ ہو. الحمدللہ جو بابے نے چھاننا لگایا قربان جائے. جو بابے کے پاس سپرے ہے قسم سے یہ جس پر بھی پھر جائے انشاءاللہ اس کی زبان سے بھی لبیک اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے جائے. سنیے جی حدیث پاک. میرے آقا نے فرمایا، اللہ پاک جبریل سے فرمایا اس سے پوچھ. علماء کی صحبت میں بیٹھا تھا، ڈیرے میں بیٹھا، لتا جاڑ کے صوفیاں تھے. پیسوں والے بندے جناب کام ہوتے ہیں کیا بات ہے. نہ ظلم دیکھا، نہ دین کی دشمنی دیکھی، بس یہی دیکھا میرا تعلق، یہی دیکھا کھانے میں کام آتا ہے، یہی دیکھا مجھے نالی گٹر بنوا کے دیے، ٹسو لگوا کے دیے، سوبن لگوا کے دیے، میرے بچے کو نوکری لگوائی. یہ اس کا احسان ہے. پاکستان بنتا ہے نہ پھر کہاں لگواتا. اب تو احسان خاموش لو. یہ 9 نومبر کو مجھے کوئی بندہ بتائے، کوئی وزیر مشیر نیچے سے لے کر اوپر تک کوئی بھی چمچہ میرے اقبال کے مزار پر جا کر فاتحہ پڑھی کیسے پڑھ سکتے؟ کیوں اقبال بھی بول گئی. اقبال نے بھی دین کی باتیں کی، اقبال نے کلندر بننے کی باتیں کی، اقبال نے حضور کی محبت کی باتیں کی، اقبال نے ٹھکائی کی ہے غیر مسلموں کی اور غداروں کی. وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ جو ان کے پروردہ ہو وہ تو آگے بیریر لگا کے بند کر دیا. آپ روٹین میں بھی وہاں جا کر فاتحہ. یہ پوری دنیا میں واحد ملک ہے احسان فراموش ہوتا ہے. لیکن قصور ان کا نہیں ہمارا، کیونکہ طاقت ہم دیتے ہیں، نشہ ہم دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیے گا گربانوں میں ہاتھ کرنے قیامت پر نہ اقبال چھوڑے گا، نہ قائد اعظم چھوڑے گا، نہ کوئی آبادی چھوڑے گا، نہ حفیظ جلندری چھوڑے گا. میں نے کئی جگہوں پہ پوچھا حفیظ جلندری کا مزاج کا کسی کو بتائیں. انہوں نے کہا شادی چھڈو کہڑی گل کر دے تسی، دیکھو کچھ نہیں کر روٹی لگ رہی مانڈے لا رہے بات چل دے ساڑا پیو دادا نہ گیا سانو کی ضرورت. روٹی کپڑا مکان پاکستان بادشاہ بولے آپ کا بات کرنا. پاکستان کا مطلب کیا لائے؟ یہ کون سا راج ہے؟ روٹی کپڑا اور مکان، پاکستان پاکستان، یہ روٹی بادشاہ بولے. جان نہیں چھوٹے گی، یاد رکھیے گا یہ پھوک نکلنے کی دیر. اللہ اکبر کبیرہ. اقبال بھی رو پڑے تھے. تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر آئے من پتھی، گر تمی بینی حسابم نہ بلی، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی. یا اللہ مجھے ایسے بخش دینا، بھار نہیں تو کریم ہے، لیکن اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا محبوب کی نگاہوں سے چھپا کے لینا. اقبال شرم سے پانی پانی، اقبال پانی پانی ہو جائے. ہمارے سینے چوڑے ہم ایسے چمڑا یار ہے. اچھا پینا بڑی گوڑی جا رہی، 4 بندی کٹھے بیٹھ کے واہ. یاد رکھیے گا میرے آقا کا فرمان ہے، جس نے ظالم کو سیاہی کی دوات قلم بھی کوئی چیز بھی اٹھا کے دی ہوگی، قیامت وقت رب اس کو بھی باہر نکال کے ظالم کی تابوت میں بند کر کے پھر آگ میں ڈالے. جو حشر کا آخری منظر ہے امام غزالی نے اس کو بیان کیا. رب جلال نے آ کے فرمایا این جبایا این ابناء جبایا وعین الملوک وعین ابناء الملوک الذین یأکلون رزقی. رب
رب جلال نے فرمایا گا ظالموں کو باہر نکالو، باہر نکالو، ظالموں کی اولادوں کو، ان کی معاملت کرنے والوں کو بھی باہر نکالو۔ ادھر ڈی پی او، ڈی سی او، ایس ایچ او اس کے سامنے بندہ کام کرنا شروع کر دیتا، افسر اس کے سامنے کام کرتا، رب کا جلال کیا، نفس نفسی کی حالت میں انبیاء رسول پوری امتیں وہاں موجود ہو۔ آج چند دنوں کا تماشا دیکھ کر، چند افراد دیکھ کر کے، اپنے تعلق کو دیکھ کر کے محبوب کے دین سے دشمنی بالکل نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے پھر کیا منظر ہوگا؟ پھر فرمائے گا بادشاہوں کو باہر نکالو، ان کی اولادوں کو بھی باہر نکالو، ان کے معاونین کو بھی باہر نکالو۔ ظالموں تم نے ایسے گولیاں چلا دی۔ نعرہ تو سرکار کی ہمیں مرحبا کا ہے، نعرہ تاجدار ختم نبوت کا لگایا، اور قصور کیا تھا جو گولی ماری؟ تیرا گربان پکڑا تھا، اتنا نشہ، مسلمان کے خون کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی وقات نہیں ہے۔ یا جس خون کے بارے میں میرے محبوب فرمائے، کنز العمال کی روایت ہے، میرے آقا کعبۃ اللہ شریف کو دیکھ کر فرمایا کعبہ تو افضل ہے لیکن میرے غلام کا خون تجھ سے بھی پیارا ہے، تجھ سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بندے کی گاڑی جو ہے خراش رکھ دے، 2 لاکھ کا گھاٹا بدل مار دیتا، کہتے 2 لاکھ کا گھاٹا رہا اسلام کو، کتنی خراش لگ رہی ہے۔ کبھی کوئی قانون انسان جب اسلام کے خلاف پاس ہو رہا ہے، حضور کے خلاف ہو، کتنی سازشیں ہو رہی، حضور کے دین کے خلاف کتنی سازشیں۔ ابھی حال ہی میں جوائل ہینڈ جیسی فلم جو ہے، کتنی بدبختی جس کے اندر ایک مرد کا نکاح مرد سے ایک فرضی طور پہ ہیڑا بنا ہو، ایک نوجوان جو ہے جاتا ہے ایک فحاشی کے اڈے پر، وہاں سے تعلق قائم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شادی معاذ ایسی دھرتی پر، اور قوم جو نعرے لگا رہے ہیں مرنا نہیں ہے، اتنا ظلم کہ جہاں پر ایسے قانون پاس ہو جائیں، عورت مرد بننا چاہتی، رب کی تخلیق سے اعلان جنگ ہے، رب نے مرد بنایا اس کو، رب نے مرد بنایا، رب نے عورت بنائی، اتنی ٹھٹائی کے ساتھ۔ اس وقت انٹرویوز چل رہے، میں نے پرسوں انٹرویو دیکھا ایک عورت کا جو کہ 19 سال سے لے کر 60 سال کی عورت تک میرے پاس آتی اور میں آگے پھر جسم فروشی کے لیے ان کو بھیجتی، ڈھٹائی کے ساتھ کہ صاحب کرام یا محکمے نہیں جو ان چیزوں کو دیکھیں، ایسی دھرتی جس کی بنیادوں میں خون ہو حضور کے غلاموں کا، جس میں شیر خوار دودھ پیتے بچوں کو شہید کر دیا، ان کی بوٹی بوٹی کر دی ہو، ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم سے صرف یہی دشمنی ہے، یہ آپ کی جنجالی بنی ایک قریب علاقہ ہے، عالم دین تقریر کرا تھا، بندے نے گربان پکڑ ملٹری کے خلاف یہ کون؟ علماء کا احسان ہے، پورے خاندان کے کانوں میں اذانیں پڑے، وہی جنازے پڑھائے، غسل دلوائے، وغیرہ ہمارے جو حالات ہیں امام سے کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہے دائیں کان میں تکبیر ہے یا بائیں کان میں تکبیر ہے، اذان کس کان میں ہے۔ لیکن قربان جاؤں جس کی اس بابے سے نسبت ہوئی، قسم سے میں نے دنیا داروں کو، لین لاٹوں کو دیکھا اپنے بچوں کے کانوں میں خود اذان بھی دے رہے، حضور کے نعرے بھی لگا رہے۔ اور میں سوچتا ہوں ایک ظالم کا تقابل ایک عالم سے کرتے ہیں، ایک زانی کا تقابل ایک عالم دین سے کرتے ہیں، ایک شرابی کا تقابل، ایک نشئی کا تقابل ایک عالم دین سے کرتے ہیں جس کو پورا قرآن بھی آتا ہو، ترجمہ بھی آتا ہو، تفسیر بھی آتی ہو، سیرے بھی آتے ہو، ترکیب بھی آتی ہو، حدیث بھی آتی ہو، اصول حدیث بھی آتی ہو، جس کو فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، قرآن پڑھتا جائے، حضور کا فرمان 5 10 منٹ حدیث مصطفیٰ پڑھتا رہے، نہ زیر میں غلطی آتی نہ زبر میں غلطی آتی۔ یا نبی یا اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جائے وہ عالم ایسے بھی بن جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے من ابتغى له فيها له قبل ان يخطئ، میرے آقا فرماتے اگر دین پڑھنے کے لیے کوئی جاتا ہے، جوتی پہنتا ہے، تسبیح باندھنے کے بعد قدم اٹھانے سے پہلے اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں تو انگریزی مار گئی، میں نے کہا جس نے ایم اے کیا اس کو لاسٹ سٹیج پر کوئی ایسے کوئی سمری کوئی مضمون انگریزی میں سنایا نہیں سنا سکتا، لکھ سکتا ہے، سنا نہیں سکتا۔
لیکن جو میٹرک میں یاد کی تھی FABA تک یاد نہیں رہتی ہے، لیکن رب کا کرم ہے کسی مدرسے سے بچہ نہیں آئے ٹانگ پہ کھڑا ہو کے قرآن سنائے گا، PhD کر کے اس کو سلام دینے کا طریقہ نہیں آتا، اتنا خرچہ کر گیا لیکن اس کو بیٹھنے کا اٹھنے کا ماں باپ کے ادب کا پتہ ہی سلیقہ طریقہ ہی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ مدرسے میں ایک ہفتہ ایک دن بھی لگا کے آ جائے تو ادب سے بیٹھنا اٹھنا اور دونوں ہاتھوں سے سلام دینا پتہ چلتا ہے اس پر قرآن کا رنگ چڑھا۔ ہم تو اگلے چکر میں پڑ جاتے ہیں، بچہ دال کھائے گا جیسے قورمے کھانا سیکھو تو کھانے، جناب جی ادھر لاڈ کرتا تھا ادھر تو یہ نہیں ہوگا۔ بھائی میری غوث سمدانی شہباز الہ مکانی 6 سال کی عمر میں دین پڑھنے کے لیے نکلے تھے، فرماتے 20 دن مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا تھا، میں بے ہوش ہو کے گر جاتا، لوگ کفن دفن کا انتظام کرنے کے لیے آ جاتے، لیکن دین کا راستہ نہیں چھوڑا۔ ایسے غوث بن گئے، آج تو کڑے 4 ڈال لیں، مدرے پہن لیں، ڈھول ڈھماکہ شروع کر دیں، کہتے ہیں اس سے بڑا کو کلندر کوئی نہیں۔ ہماری قوم ایسے لوگوں کو پال رہی ہے، امام صاحب کی خدمت نہیں کرنی، ایسے لوگوں کے سامنے فروٹ رکھے ہوتے ہیں۔ وہ 2 نمبر پیر بدبخت جن کو قرآن مجید ناظرہ نہیں آتا، بکرے چھترے جناب جی وہاں گندم لے کر جا رہے، لیکن دین مصطفیٰ مدرسہ جہاں چل رہا ہے، دین مصطفیٰ کی خدمت ہو رہی، جہاں شیخ الحدیث تیار ہو رہے، علماء تیار ہو رہے، حفاظ تیار ہو رہے۔ میں نے کہا میری غوث سمدانی کہ ہر سال مدرسے میں 3000 علماء نکلتے تھے، عالم بن کے نکلتے تھے، حدیث پڑھ کے نکلتے تھے، وہ تفسیر پڑھ کے نکلتے تھے۔ میں نے کہا اس پیر نے بھی کوئی ایک عالم تیار کیا ہے؟ خود جاہل تو آگے جاہل بنے، خود پڑھاتے تھے، خود پڑھاتے تھے۔ ہم نے تو صرف کرامتیں سنی ہے نا، لیکن میرے غوث سمدانی کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، فرماتے میں کتب بنا تو درس العلم حتی صرت کتب انلت السعد من نور المبانی نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلت علی حکم اتصالی تقبلنی ولا ترد سؤالی اغثنی سیدی انظر بحالی۔ فرمایا جو کچھ مجھے ملا ہے یہ دین مصطفیٰ پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے۔ بغداد میں ایک مسئلہ پھنس گیا، آپ کی بارگاہ میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا سونے ایک مسئلہ پھنس گیا ہے، ایک بندے نے قسم اٹھائی میں ایسی عبادت کروں گا ایسے وقت میں جس وقت کوئی بھی عبادت نہیں کر رہا ہوگا، اگر نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق دی۔ آپ کی بارگاہ فرمایا مسئلہ ہی پھنس، فرمایا اس طرح کرو کعبۃ اللہ شریف چلے گا، طواف رکوا دو، اس بندے کو 7 چکر لگا لے، طواف کر لے، نہ اس کی قسم ٹوٹے گی نہ اس کی بیوی ٹوٹے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، یہ میرے غوث سے بتا جاتا۔ 11ویں پتہ ہے کیوں منوائی جاتی ہے؟ آپ 11 کو آپ محفل میلاد کر دیتے ہیں، ہر مہینے کی 11 فرماتے ہیں۔ حضور جب تشریف لائے حضور نے فرمایا تو میرا میلاد 11ویں کو، فرمایا قیامت تک پھر تیرا 11ویں کو سب 12ویں کو تو پھر آپ بڑے جوش و خروش سے قربان 40 دن گنبد خطرہ کے سامنے میرے غوث سمدانی کھڑے، 40 دن محبت۔ کیا بات ہے، اللہ والے نہ مکھ ویخ دے نہ مکھ دے دل ویخ دے، جے ویخ دے نہ مومن دا دل ویخ دے۔ قربان جائے، کیا بات ہے جی، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ غوث سمدانی فرماتے ہیں جانو جہاں ہر چیز عالم ہس مقصود توئی و بر مصطفیٰ صلاة جو ذرہ ذرہ شبت تنم این بخا کے لحات تو بشروی سلام از جمیع ذرات۔ آقا پورے جہان پوری کائنات کی جان آپ ہے، مقصود آپ ہے۔ آقا اگر میں لحد میں بھی اتر گیا، میرے جسم کا ذرہ ذرہ بھی ہو گیا، ہر ذرے سے درود و سلام کی آواز ہو گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ کہتا ہے حضور دیکھتے نہیں حضور سنتے نہیں، بدبخت وقت شرم نہیں آتی۔ یہ افضل صلاة میں یہ شعر موجود ہے، اور مواہب الدنیا کی شرح لکھی ایک بد مذہب نے، اس کے مقدمے میں بھی یہ شعر موجود ہے۔ فرمایا اگر غوث سمدانی کے جسم کا ذرہ ذرہ لحاظ میں ہو جائے تو پھر بھی سونے بغداد کی تھے مدینہ کی تھے، اگر اتنی دور قبر دے بچوں درود و سلام میرے محبوب سن سکتے تھے تو سونے کا ملاد نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے اللہ اکبر کبیرہ۔ میں عرض کر رہا تھا
جس وقت جبریل سوال کریں گے، علماء کی صحبت میں بیٹھا تھا، اس نے کہا نہیں. پھر اللہ فرمائے گا اس سے سوال کر کبھی علماء کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا؟ بولا نہیں. کسی ایسے مقام میں رہائش اختیار کی جس میں عالم دین ٹھہرا؟ بولا نہیں. پھر اس سے سوال کر اپنے بیٹے کا نام کسی عالم کے نام پر آسان لفظوں میں بابے کے نام پہ نام رکھا تھا. آگے سے کیا کرنا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اس سے سوال کر کسی ایسے بندے سے یاری لگائے ہوئے جس کی یاری بابے کے ساتھ ہو، کسی عالم کے ساتھ ہو. وہ آگے سے کہے گا نام. پھر اللہ پاک یہی فرمائے گا کہ جا کر اندر چلا جائے، بلکہ کیا فرمایا؟ خذ بیدی جبرائیل، جبریل اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں چھوڑ گیا. بس اسی وجہ سے ڈر لگتا ہے. یا کا فرماتے جو عالم دین کے پاس بیٹھا 2 گھڑی ہوئی، 2 باتیں سنے، 2 لقمے کھائے وہ بھی نہ کھا سکا، 2 قدم بھی ساتھ چل لیا، اعطا اللہ جنت، رب پھر بھی 2 جنتیں دے دیا. پھر بھی 2 جنتیں. یہ کسی ڈاکٹر پروفیسر کے لیے نہیں، یہ عالم دین کے لیے. الحمدللہ یاد رکھیں بچے کو پہلے دین پڑھائیں پھر اس کو ڈاکٹر بنائیں، پہلے اس کو دین پڑھائیں پھر اس کو وکیل بنائیں. پہلے اس کو دین پڑھائیں تاکہ وہ غلام نہ بنے، غلام زیادہ بھی نہ بنے، کسی دنیا دار کے سامنے جھکے بھی مت، حق بیان کرے. جہاں 2 نمبری ہو، رشوت ہو. اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ نے ایک جج مقرر کرنا تھا اور حضور غوث سمدانی کا شاگرد تھا، وہ حضور غوث پاک کا. میں نے کہا جی آپ کو جج بنانا، فرمایا میں جج نہیں بنوں گا، میری شرطیں قربان جائے. نور الدین زنگی کو بھی پتا ہو جس نے غوث کے ٹکڑے کھا وہ کبھی رشوت نہیں کھا سکتا ہے، جس کی بنیاد جھوٹ سے باندھی ہوئی. تو بیچارہ نے آگے کیا کرنا؟ تو روٹی پاٹ کمپنی کا ممبر ہی بن گیا. جس ملک کا نظام تعلیم بھی اپنا نہ بن سکے، جس ملک میں اتنے جید علماء ہو، نصاب تیار کرے، تو ابو نصر فارابی جیسے سائنسدان پیدا ہو، یا ابو القاسم جیسے علم بالجراحت قربان جائے، یا پیشنٹ ایس جیسے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. الحمدللہ یہ رب کا کروڑا احسان عظیم ہے. مومن کی ہے پہچان کہ وہ آفاق اس میں گم ہے، یہ کافر کی ہے پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے. اقبال فرماتے ہیں یہ کافر کی پہچان ہے، یہ بنا دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، یوں کر دیا. رمنا جو داتا کی حضوری نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا. توجہ تو اصل نہیں ہے. ہم تو ہماری پاکستانی قوم بس پتہ نہیں کہا 5-5 10-10 لاکھ کے لیٹرین بنا لی، 10-10 لاکھ کی قبلہ 10-10 لاکھ. اس کو اتنی توفیق نہیں 1000 اینٹ دیا ہے مسجد بن گئی. 10-20 ہزار کا نقشہ لیٹرین کا جہاں صرف قضاء حاجت کے لیے. ہماری قوم کا یہاں بزرگ بیٹھے کبھی اتنا خرچہ کیا اور جی اور نمی پاؤں آئی میں پھر دل کر بھی تو سی ان کا ذہن بنائیں، ان کی تربیت کریں. ضروری چیز اللہ نے دیا ہے تو اس کو اچھے تجزیے لگائیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا پھر یہی ہے پھر شادیوں پر اڑیانی فاجی پر پیسہ اڑاؤ. یہ نہ ہو سکتے کمانے میرے گھر لگ رہا جیسے کما ویسے لگ رہا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائیں دین پڑھا، دین پڑھیں، بچوں کو بھی دین پڑھائیں. امام بخاری نے 90,000 محدث تیار کیا، امام اعظم حنیفہ نے 1000 مجتہد تیار کیا تھا. پوری دنیا میں آج فقہ حنفی کی خوشبو ہے تو میرے امام اعظم حنیفہ کی خدمات کی وجہ سے. آج اگر محدث نظر آ رہے ہیں، شیخ الحدیث نظر آ رہے ہیں، امام بخاری کی خیرات ہے، امام مسلم کی. قربان جائے ایسا میرے محبوب کے دین پر کام کیا. امام مسلم بھی عرش کر اٹھے، امام بخاری کے پاس آئے، کہنے لگے سونے پیر پکڑ میں چھوڑے خیر ہے. ہم اللہ کہتا ہے بخاری دکھا، بخاری دکھا. میں نے کہا تیرا عقیدہ بھی بخاری والا ہے. امام مسلم جیسے اتنے بڑے محدث سونے پیر چوما. خیر ہے سونے تیرے پیر میں چوما، حضور دی حدیث نے پیر اتنا دیتا ہے 80 بڑی آئے. امام مسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ صاحب تسری ایک بہت بڑے ولی کام تھے. ایک دن آئے انہوں نے سونے زبان بار پڑھ. خیر ہے فرمایا میں نے منت مانی، میں نے منت مانی جس زبان سے تو حدیث مصطفیٰ پڑھتا میں نے اس کو چومنا ہے. کیا بات ہے مولوی حضور ذرا چمڑ دیتا. صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہے؟
قربان جائے حضور کا تھوک مبارک نیچے نہیں گرتا. تو کاشا نے حضور کا پیٹ مبارک رچ کے چومے. انہیں تو اولیاء میں موجود ہے رچ کے چومے. رچ کے چومے. سرکار نے کیا فرمایا اراد ان ينظر الى رفيقي في الجنه فلينظر الى هذا الشهر. فرمایا جنہیں جنت میں میرا یار دیکھنا میں بابے میں سبحان اللہ چوما ہی تو تھا. ہر وقت میں سنی کرتا کیا بدعت کا فتویٰ اسی وقت تیر نکلنا. الحمدللہ سنی کا سچا مسلک ہے سچا. لیکن ہم یہی جواب دیں گے عشق دی گل نہ سمجھنے اسو اے بلوانے رکڑے اور فرید نی حاجت ہوئی بس دیدار دے بکڑے اس راہوں و سمو لبڑ سو سر تھی اور بھویں ٹکڑے. تو مولوی جتنا سر مار لیں یہ محبت نہیں چھوٹ سکتی ہے. الحمدللہ سر ٹکڑے ہو جائے وجود بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ہر ٹکڑے سے آواز آئے کہ تانوی نبی دا تے پانوی نبی دا. کیا بات ہے اللہ بزرگوں کا سایہ سلامت رہے. بندہ جب دنیا سے جائے زبان پر یہ بولے. ادھر کول مائنڈ بابے بھی ہوتے ہیں کہ صبح سے شام تک تبصرے دیکھ رہے اخباریں پڑھ رہے باپ باپ کے سوا کوئی بات نہیں ہے. نعتیں یاد کرائے بچوں کو یہ پڑھا ہے حضور کی محبت سکھائے تاکہ بچہ قبر میں جائے فرشتہ پوچھے ما كنت تقول في هذا الرجل تو پھر آگے سے شروع ہو جائے. عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ضخم الراس واليدين القرابيس طويل المسربه اذا مشى تكفى تكفون فكانما يحط من شبر لا ركب له ولا بعد مثله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال في راس بنيته 20 شعره بيضاء وقال اثر اللون وشعره الى انصاف اذنيه وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب الحمراء اكمل انا في اتاج الاهلين احد الاشواط بين كتفيه خاتم النبوة وخاتم النبيين عجبت الناس صدر مسك الناس لحجة علي انهم عريقة اكرمهم وعشيرة من راه وضاء تنهابه من خالته معرفة حبه يقول ما عنده لما ركب له ولا بعده مثله صلى الله تعالى عليه وسلم. اس کا ترجمہ بڑے امام محمد رضا نے فرمایا 14 صدیاں بعد ملا کہتا ہے حضور مجھ جیسے اور مولوی پاک کیا فرمایا جو پہلی جھلک دیکھے حضور کو من راہ رضا تنہابہ من خالتہ معرفت رحبہ یقول نائم. فرمایا جو پہلی جھلک دیکھے وہ محبت سے یہی نعت پڑے گا سونے نہ پہلے کدے دیکھے نہ کیا مفتق کر کیا بات ہے. میری امام نے پھر اس کا ترجمہ کیا کیا اس روایت کا کیا بات ہے. 141 حدیثیں حفیظین کے ہیں مگر نام مراد ہے بھی پڑھ. ایک عالم دین سنی بیٹھے تھے وجہ مجھے ساتھ کے ساتھ ایک سستا دیا. انہوں نے پوچھا آگے سے حضور گھر سے نکلتے وقت دعا کون سی پڑھتے ہیں؟ جی میری یاد ہے حضور جب گھر واپسی آتے یا سفر پر جاتے جب نماز کا اختتام فرماتے تو بعد میں دعا جی مجھے یاد نہیں. میں وہ بھی تو حدیث میں آئی کہ وہ یاد نہیں کرتا صرف یہی یاد کر کے امت مسلمہ کو گمراہ کرتا ہے. امام سے کر رہا ہوں الحمدللہ الحمدللہ یہ رب کا کرم ہے. اگر حسن بیان کر سکتا ہے حضور تو صرف سنی بیان کر سکتا ہے. جو ویسے روایت راوی مولانا پاک نے علی کا نام ہے دے دے کرو گے وہ نعرہ حیدری مگر خیر ہے حضرت صاحب دل پکڑ کے وہ نعرہ حیدری لگایا. میں نے کہا یہ میجر شفقت روز سے کچھ
1965 کی جب جنگ لگی تھی